جس آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو ہے رائٹر سے خبر بریک کی ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت اہم فیصلہ ہے. اس کو بہت نکتہ چینی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مختلف حلقوں سے. اپوزیشن اگر پیپلز پارٹی کی بات کی ہے تو زرداری صاحب نے سپورٹ کیا ہے, کیونکہ یہ سعودی عرب کا معاملہ صرف نہیں ہے, پورے عرب کا الائنس ہے جہاں پر آبویسلی ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. خاص طور پیپلز پارٹی کا یو اے ای کے اندر جو ہے وہ خاص انٹرسٹ ہے, وہاں پہ رہتے بھی ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, ان کا رائٹ بھی ہے. تو یہ عرب پورا الائنس جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اور خاص طور پر سعودی عرب کو سپورٹ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کی حکومت نے یہ اب رائٹرز کے بقول اب سے کچھ دیر پہلے کی جو خبر بریک ہوئی ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے فوجی ٹروپ جو ہے سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنے جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. نواز شریف صاحب جو ہے کیونکہ اس سے پہلے سعودی عرب کے اس میں تھے, سائلم جب انہوں نے لی ہوئی تھی یہاں سے جب وہ گئے ہوئے تھے مشرف صاحب کے دور میں, اور سعودی عرب نے ان کو پھولوں کی طرح رکھا, تو اب یہ پے بیک کرنے کا ٹائم ہے, یہ کرٹکس کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے نظریاتی تعلقات ہیں اور وہاں پہ مکہ مدینہ جیسی جو اسپرچل پلیسز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا, اگر یہاں پہ پرویز مشرف صاحب بھی ہوتے یا کوئی اور بے نظیر زرداری صاحب بھی ہوتے یا عمران خان صاحب بھی ہوتے ہیڈ آف اسٹیٹ, تو ان کو بھی اپنی فوجی بھیجنے پڑتے. ان پہ بات کر لیں گے. اس پہ ایک اور بہت بڑا اہم رائے ہے لوگوں کی کہ پاکستان اپنی فوج لڑ رہا ہے, اپنی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی فوج پھنسی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کا بارڈر بھی جو ہے ٹینس ہے, افغانستان کا بارڈر بھی ٹینس ہے, خیبر 2 چل رہا ہے, اس کے علاوہ آپریشن ضرب اظہر چل رہا ہے. پاکستانی فوج شہروں کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے, اپنی بارڈر کو بھی ڈیفینڈ کر رہی ہے. تو کس طرح یہ سب کچھ کرے گی پاکستانی فوج کے ایک ایسی بیگانی وار میں چلی جائے جس کے اندر سیکٹیرین جو ہے ایلیمنٹس کا بھی آنے کا بہت اہم وہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے, کیونکہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے وہاں پہ یمن کے اندر سعودی عرب اور ایران کو لے کر. تو آج کا یہ پروگرام اس پہ ایم کیو ایم اور جو ہے تحریک انصاف کے اختلافات پہ بات کریں گے. بڑی تیزی آ گئی ہے ان کے اختلافات میں آپس میں. جب سے الطاف حسین صاحب نے کل رات کو اپنی جو رابطہ کمیٹی اس کے بیشتر لوگوں کو معطل بھی کیا کہ وہ الزامات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے الطاف حسین صاحب کے خلاف, اور عمران خان صاحب نے جو انٹرویوز دیے انہوں نے بڑی سخت لینگویج استعمال کی الطاف حسین صاحب کے لیے. تو یہ جو کراچی کا عزیز آباد کا مارکہ ہے ضمنی انتخاب کا, اس نے مرکزی شکل اختیار کر لی ہے, سنگینی کی بھی اور امپورٹنس کی بھی. میرے ساتھ ماروی میمن صاحبہ موجود ہیں, فیصل وارڈا صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور ہمیں خواجہ اظہار الحسن صاحب نے جوائن کیا ایم کیو ایم سے. خواجہ اظہار الحق ایز اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہمارے صاحب موجود رہیں گے. ماروی میمن صاحبہ, یہ فیصلہ ہو چکا ہے, آپ لوگ آن بورڈ ہیں اس پہ, اب فوج جائے گی سعودی عرب میں, اور کیا سعودی عرب کو صرف ڈیفینڈ کرے گی یا پیش قدمی بھی کر سکتی ہے یمن کے اندر؟ دیکھیں, ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ آپ کو اس وقت خبر ملی ہے رائٹرز سے, اس کی جو ہے آفیشیل جو ہے آپ کے پاس نہیں آئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ سے, فارن آفس سے, تو آئی تھنک آپ پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ لے لیجئے. بٹ جنرلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہی کہا تھا, اور جنرلی جو اسٹیٹمنٹس ہمارے منسٹرز کی آ رہی ہیں, گورنمنٹ کی آ رہی ہیں, وہ کافی کلیئرلی ایک چیز کو واضح کرتی ہیں کہ ہم ہر صورت میں سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے, اور ان کی جو اٹیکس اس پورے ریجن میں ہو رہے ہیں وہ صرف سعودی عربیہ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں, وہ پوری ریجن کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں. سو ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر مشکل وقت پہ, ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے اور اپنا ہم فرض جو ہے نبھائیں گے. لیکن اس طرح سے نبھائیں گے, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح سے نبھائیں گے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہو, بلکہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس کا پازیٹو امپیکٹ آئے گا. اب ڈیٹریکٹرز تو بہت ہوں گے آپ کے پاس جو کہیں گے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے, لیکن کیونکہ حکومت ایک ذمہ دار حکومت ہے, آپ کو اس پہ کوئی خاص فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رائٹ. اظہار الحق صاحب, آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پہ اگر پاکستان سعودی عرب میں بھی فوج بھیجے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارا اتنے اہم مقامات وہاں پر موجود ہیں, اور میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا اس کو وہ نہ نہیں کر سکتا سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے مالی مفادات وابستہ ہے, نظریاتی الائنس ہوا ہوا ہے, اور جس طرح پاکستان سعودی عرب کا ایک درینہ تعلق رہا ہے, اس کے باوجود آپ کو اعتراض ہوگا پاکستان اگر فوج بھیج رہی ہے بقول رائٹرز کے, فیصلہ ہو بھی گیا بلکہ کامران صاحب اعتراض ہے بھی اور نہیں بھی. یہ جو آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہوتا حکمران, تو یہ تو خیر ایک ایزمپشن ہے, جو بھی ہوتا تو وہ اس کا میری ذاتی رائے ہوتا, بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے. جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرور ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنے مقدس مقامات کو, لیکن ہماری فوج اگر سعودی عرب کے بارڈر سے باہر جائے گی تو وہ پھر بڑا پرابلم ہوگا. کیسے؟ دیکھیں, بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنا سعودی عرب میں کے لیے یمن میں بڑا مشکل ہے, آپ کو پتا ہے. نہیں, پاکستان کا یمن میں جانا پاکستانی فوجیوں کا سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پرابلم کس طرح ہوگا, کھل کے بتائیے نا سر.
سعودی عرب کے اندر جانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں، یمن میں جانا اور کتنا یہ کہنا کہ جی سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یمن میں جانا اس لیے پرابلم ہے کہ دیکھیں یہ ساری دنیا کو پتا ہے، پتہ نہیں ہم پاکستانیوں کو پتا ہے یا نہیں، کہ اسرائیل نے 1980 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ کن ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. ان کا ایک بہت مشہور اینالسٹ ہے، اس کا نام ہے اوڈڈ یائنن. تو 1980 میں جو سرکاری رسالہ ہے منسٹری آف انفارمیشن کا، اسرائیل کا ڈائریکشن جس کا نام ہے، اس میں اس کا مضمون چھپا تھا جو ایک لحاظ سے اسرائیل کی حکومت کا ترجمان تھا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عراق کے 3 حصے کرنے ہیں، شام کے اتنے حصے کرنے ہیں، یمن کے. تو یہ جو یمن کی اور پراکسی وار ہے سعودی عرب اور ایران کی، تو یہ دونوں نادانستہ وہ کام کر رہے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں. اچھا، کسی صورت میں بھی مسلمان ملکوں کی آپس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں پاکستان کو سعودی عرب کے اندر جانے کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یمن کو یہ ایک سول وار ہوگی وہاں پر سعودی عرب کی مدد سے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر پاکستانی فوج یمن میں جاتی ہے تو ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں پاکستان کے، کیونکہ یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں ایران اور سعودی عرب وہاں پہ. خراب ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. آپ کو پتا ہے افغانستان میں امریکن گئے تو کتنا مشکل ہے وہاں سے نکلنا. ٹھیک ہے جی، جو بھی اس بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی دلدل ہوگی جس میں پاکستان پھنس جائے گا. دلدل ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. واٹا صاحب، ایک تو یہ ہو سکتی ہے وجہ کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو اس لیے آپ اپوز کر رہے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج نہ بھیجیں سعودی عرب میں؟ بہت شکریہ غامر صاحب. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی جنگ اپنے اوپر مسلط کر لی، اور اس کے بعد آپ نے تباہی دیکھی، کولیٹرل ڈیمیج دیکھا، ہماری افواج کے ساتھ کیا ہوا، ہماری عوام کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں آربیٹریٹر کا رول پلے کریں یا اس کو مفاہمت کے لیے اپنا رول ضرور پلے کریں. لیکن اس کی اگر ہوا چلی، دیکھیں یمن اور سعودی عربیہ کا بہت سمپل ایشو نہیں ہے. اگر اس میں ہوا چلی تو سیکٹیرین ایشو آ جائے گا، اور وہ اگر ہوا پاکستان میں خدا نہ خاصا چل پڑی تو وہ پھر اگین ایک بہت بڑی تباہی ہوگی. اور کوئی بھی ایسی جنگ جس سے ہماری اپنی تباہی ایکسپیکٹڈ ہو یا ہو سکتی ہو، ہم اس کو اوائڈ کریں. یہی ہمارا سانس ہے. آپ اور گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ سعودی عرب کو نہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں ہم نے پھر جتنے آپ کے مالی مفاد جڑے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ، جس طرح آپ کی امداد کرتے ہیں. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ایک ہمارا کنیکٹ تو ہے، اسپرچل بھی ہے، اسلامک بھی ہے، ریلیجس بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. اسپیشل تو خیر خانہ کعبہ کے ساتھ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ، سعودی گورنمنٹ پہ بڑی کانٹروورسیز ہیں کہ وہ موروثیت کی بنیاد پر ہے یا امریت کی بنیاد پر، اس کو چھوڑے، لیکن آبویس خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. سعودی گورنمنٹ کے متعلق تو بہت کانٹروورسیز ہیں. سعودی عربیہ سے میرا خانہ کعبہ ہی تھا. دیکھیں ہم ضرور ان کو یہ ضرور سمجھا سکتے تھے کہ آربیٹریشن کا رول ضرور پلے کیا جائے. دیکھیں ہمارے سٹیک سعودی عربیہ میں پرسنل لیول پہ نہیں ہے. میں پھر کوئی بات کروں گا تو پھر لوگوں کو برا لگے گا. دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ کے سٹیکس ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. ایگزائل کے اندر ان کو بادشاہت دی جاتی ہے، ان کو پیلس میں گیسٹ رکھا جاتا ہے، رائل گیسٹ بنایا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا پتا ہے کہ یو اے ای کے اندر ان کے جتنے بھی بھتے کے پیسے ہیں، اربوں روپے، وہ آپ کے وہاں سٹیکس ہیں، ہوٹلز ہیں، سارے بزنس ان کے وہاں ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سیف ہیون بھی دبئی ہے ان کے لیے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایمبولینس آتی ہے اور ان کو لے کے دبئی چلی جاتی ہے. تو میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے اس ٹائپ کی کوئی سٹیکس ان ممالک میں نہیں ہے. تو ہم بڑے کلیئر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مالک صاحب وڈ لائک ٹو رسپونڈ. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ رائل گیسٹ رہتے ہیں ہمارے حکمران، اس لیے Absolutely, I'd like to respond. جب انسان اپوزیشن میں ہوتا ہے تو کافی ریسپانسبل سٹیٹمنٹس کبھی کبھی کر دیتا ہے، لیکن نہیں کرنی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں 2 ملکوں کی، ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹس کی. ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ دس از ناٹ اے سچویشن کی کوئی انڈیویجولس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ پاکستان اور سعودی عربیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، جو بات شاید رجسٹر نہیں ہوئی، کہ یہ ریجنل اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. اور اگر ریجنل اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے تبھی تو پاکستان جو ہے دفاع کرے گا. اب لائک آئی سیڈ کہ رائٹرز کی خبر ہے، آپ کو کوئی آفیشیل پاکستان گورنمنٹ اسپوکسپن سے اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے. دیرفور میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کہنا چاہوں گی، لیکن جو بات پہلے سے فلور آف دا ہاؤس ہو چکی ہے اس پہ میں ڈیفینیٹلی دہرانا چاہوں گی کہ پاکستان نے ہمیشہ جو یہی کہا ہے کہ ہم کانفلکٹ ریزولوشن میں جانا چاہتے ہیں، ہم مسئلے سالو کرنا چاہتے ہیں. اور جو ایتھنک جو بات ہو رہی ہے، جو سیکٹس کی جو بات ہو رہی ہے، شیعہ سنی کا کانفلکٹ بڑھانے کی، بلکہ یہ تو جو ہے اس کو ریزالو کرنے کی بات پاکستان کر رہا ہے. کسی صورت میں ہم کوئی سائڈس نہیں لینا چاہیں گے اس سچویشن میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نہیں چاہیں گے کہ مزید معاملات خراب ہوں. اب ایک سچویشن وہاں ہے، اس سچویشن کو جو ہے ہم نے آن گراؤنڈ اس کو ریئیکٹ کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ وی ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو دی انٹائر سچویشن.
اور پاکستان نہ صرف ایک اسلامک ملک ہے, لیٹس پلیز ریمبر وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ایز اے نیوکلیئر اسٹیٹ فار دی اسلامک ورلڈ, دا کمیونٹی ایٹ لارج, دی اسلامک امہ ایٹ لارج, کیونکہ وی آر دی اونلی ون. سو آئی تھنک کسی صورت میں ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارے لیے جو ہے سارے کے سارے اسٹیٹس جو ہیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. لیکن سعودی عربیہ کی جو پوزیشن ہے وہ وہ ایک بہت اسپیشل ریلیشن شپ ہے, اور وہ پاکستان کے اسٹیٹ کے ساتھ ہے, اور وہ بہت ٹائم سے ہے, اور جو ذمہ دار حکومت آتی ہے وہ اس کو نبھاتی ہے. جو ذمہ دار حکومت, میں نے کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی ہے جس نے اس کو نبھایا نہیں, کیونکہ صرف ریلیجن کی تو بات نہیں ہوتی, اکنامک ٹائز ہیں, ریلیجس ٹائز ہیں, لیکن بہت بڑا پوائنٹ جو ہے وہ یس ریلیجس ٹائز ہیں. اس سے بڑھ کے کسی بھی مسلم کے لیے کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی, کوئی اور چیز مقدس نہیں ہو سکتی, بیکاز وہاں میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کے سامنے مکہ مدینہ. اظہار الحق صاحب, ہمیں اس کو پرسنلائز تو نہیں کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ذاتی مقصد ہے یا زرداری صاحب کا کوئی ذاتی اسٹیکس ہے, جس طرح پی ٹی آئی سوچ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس کو نیشنلی دیکھنا چاہیے, یا آپ کا بھی اس بارے میں کوئی ڈفرنٹ ہے ایشو؟ جی نہیں, میں ماروی میمن صاحبہ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو پرسنل لیول پر نہیں لینا چاہیے, لیکن میں دو گزارشات اور کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ہی سانس میں دو متضاد باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مالی مفادات وابستہ ہیں, پے بیک کرنے کا وقت ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اگر پے بیک کرنے کا وقت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے فوجی مرسنریز ہیں یا کرائے کے سپاہی ہیں. ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات کریں کہ مقدس مقامات جو ہیں ہم نے ان کا دفاع کرنا ہے سعودی عرب کے اندر رہ کر. دوسری, میں آپ کی توجہ کل کے اخبار کی طرف دلاؤں گا کہ ابھی ہم نے فوج بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا, صرف بات ہوئی تھی تو مسالک کی آپس میں کنفرنٹیشن ہو گئی. ایک مسلک کے علماء نے کہا کہ ہم بھیجیں گے, دوسرے جو دو مسالک تھے ان کے علماء نے کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے. تو آپ اس کو ایک ٹریلر سمجھ لیں کہ ابھی اگر بھیجنے کا بھی فیصلہ نہیں ہوا تو ہمارے اندر اتنی مخاصمتیں, اتنی معاندانہ بات ہو رہی ہے, تو جب ہم بھیجیں گے تو ہمارے اپنے حالات خراب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اپنا اظہار الحق صاحب کے مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے, اور آبویسلی ابھی خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی چل رہی ہے جو بریکنگ نیوز کے طور پہ چینلز کے اوپر, کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. رائٹرز نے خیر خبر دی اپنے ذرائع سے, لیکن خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا. آصف حسنین صاحب میرے ساتھ موجود ہے, ایم این اے ہے مطلب کوئی موومنٹ کے. آصف صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. صاحب ایسا کیا ہو گیا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ایک تو بہت سیکپا ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. ہمیں پتا ہے انہوں نے بیشتر انٹرویوز کے اندر جو ہے وہ بڑی سخت لینگویج استعمال کی ہے الطاف حسین صاحب نے, لیکن الطاف حسین صاحب نے بڑی سخت لینگویج استعمال کی عمران صاحب پہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کا خطاب ایک دو دن پہلے ایک چینل کے اوپر, تو انہوں نے اسی سیتا وائٹ کو لے کر عمران خان صاحب کی دھجیاں بکھیر دی اور ان کا بلو دا بیلٹ ان پہ ہٹ کیا, پتہ نہیں کون سے جائز ناجائز رشتوں پہ بھی بات کر دی. تو آپ دونوں ہی برابر کے اس وقت جا رہے ہیں ویسے جوڑ کے اوپر, تو پھر ایم کیو الطاف حسین صاحب کا اپنی پارٹی سے کیا شکوہ ہے کہ وہ خوشبخش شجاع صاحبہ کو بھی فارغ کر دیا, فیض سبزواری صاحب کو بھی فارغ کر دیا, اور وہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں ان کو پی ٹی آئی کے اگینسٹ. پی ٹی آئی اتنا کیوں امپورٹنٹ بن چکی ہے ایم کیو ایم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران, پہلی بات تو یہ کہ کسی کو بھی جو ہے وہ فارغ نہیں کیا گیا, اور اس طرح کی جو بھی بات چیت یا ریومرز ہے وہ وہی لوگ اڑا رہے ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا ایک ماحول ہو. دوسری طرف یہ کہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے زہرا آپا کے جو واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایلیگیشن لگائے تھے قاضی طریق الطاف بھائی پر, اور وہ پورا ڈیوریشن ایسا تھا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن الطاف بھائی کی جانب سے ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن ایک واقعے کو جواز بنا کر بجائے اس کے کہ اس کے لوگ پکڑے جاتے, وہ عدالتوں میں جاتا ہے اور عدالتیں ثابت کرتی کہ اس میں کیا سچائی ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ الطاف بھائی پہ ایلیگیشن لگائے, اور اس ایلیگیشن کے بعد کنٹینیو اگر اس ڈیوریشن کو آپ دیکھیں تو وہ جتنی سطحی گفتگو کر رہے ہیں, کبھی وہ فرعون کہہ دیتے ہیں, کبھی وہ زندہ لاش کراچی والوں کو کہہ دیتے ہیں, اور عجیب عجیب سی جو باتیں جو مطلب کسی بھی صورت میں پالیٹکس میں ایک اخلاقی طور پر بھی زیب نہیں دیتی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے لینگویج بڑی سخت استعمال کی, لیکن الطاف حسین صاحب بھی اتنے بڑے اسٹیچو کے لیڈر ہیں,
اگر وہ بھی اسی زبان میں رسپونڈ کریں گے تو پھر تو آپ دونوں برابر ہی ہوئے نا. پھر آپ کا کیا شکوہ ہے کہ وہ ہم سے زیادتی کر رہے ہیں, یا پھر آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ تنقید کا صحیح جواب برابر الطاف حسین صاحب بھی برابر ایسی تیسی کر رہے ہیں عمران صاحب کی جیسے وہ کر رہے ہیں, وہی لینگویج اس طرح بول رہے ہیں وہ. مجھے جی کامران مجھے بتائیں کہ الطاف بھائی نے جب کوئی ایسی بات کہی تو الطاف بھائی نے تو بالکل اس کی معافی مانگ لی, اور حتیٰ کہ جب شیریں مزاری صاحبہ کا واقعہ ہوا تو اس پہ ڈائریکٹلی الطاف بھائی نے جو ہے یوز کیا ہے. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے معافی تو مانگی تھی, اس کے بعد جو ہے دوبارہ کہہ دیا کہ این اے 246 کے جو عورتیں اور بچے اور لوگ جو ہیں اگر تو وہ بہت ہی بے غیرت ہوں گے تبھی عمران خان کو ووٹ دیں گے, ادروائز تو نہیں دیں گے. تو معافی مانگنے کے باوجود انہوں نے دوبارہ ووٹرز کو جو ہے عزیز آباد کے پی ٹی آئی کے 38,000 کا ووٹ تو ہے لاسٹ الیکشن میں, وہاں پہ ان کو بے غیرت کہہ دیا اگر وہ ووٹ نہیں ڈالتے ایم کیو ایم کو. میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی الطاف بھائی کی جانب سے. جب کہ کشمیر میں جب جلسے کے وقت عمران خان وہاں پہنچے تو کسی کو کیا اس بات کی توقع تھی کہ وہ کشمیر کی حق خود ارادیت کے بارے میں کوئی بات کرتے, کشمیریوں کے بارے میں بات کرتے؟ انہوں نے تو اپنی پوری اسپیچ میں بالکل سطح پہ آ کے گفتگو کی اور الطاف حسین بھائی کو اور پوری ایم کیو ایم کو اس انداز میں کرٹیسائز کیا کہ جیسے کشمیر میں ان کو ایم کیو ایم کا کوئی خوف ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بات جب شروعات ہوئی تو اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی تھی. آپ سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ عمران صاحب نے بڑی سخت لینگویج استعمال کی. فیصل واٹا صاحب ذرا عمران صاحب کی لینگویج سن لیجیے, اور اس لیے آبویسلی سے پرووکیٹو ہو جاتا ہے انسان اور ان کی پارٹی پرووکیٹو ہوتی ہے, جس کے بعد آپ کو بھی مشکلات ہو سکتی ہے کراچی میں اگر یہ مسئلہ جو ہے سنگین اس طرح. عمران صاحب نے کیا کہا جی انٹرویو دیتے ہوئے, ہمیں ذرا سن لیجیے الطاف صاحب متعلق. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میرے یہاں ہیڈ آفس میں ریڈ ہو جائے اور وہاں قاتل بھی پکڑے جائیں اور وہاں ایسا اسلحہ پکڑا جائے جو کہ پاکستانی فوج کے پاس بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ میری پارٹی کو بین کرنا چاہیے, ان کو میرے خلاف ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ میں یہ, اور پھر اوپر سے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی تاریخ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ کراچی کے لوگوں کو الطاف حسین سے آزاد کرنا, وقت آ گیا ہے کہ ایم کیو ایم کو الطاف حسین سے آزاد کریں, کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. یہ جو ملیٹنٹ ونگ ہے جو الطاف ڈائریکٹلی کنٹرول کرتا ہے لندن میں بیٹھ کے, خود اپنی ڈرتا ہے مرنے سے, پاکستان نہیں آتا, وہاں سے بیٹھ کے لوگ مرواتا ہے. عمران فاروق کے قتل میں الطاف حسین ہے. تو جو آدمی باہر بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرتا ہے اور یہاں اور باہر کتنا 23 سال سے باہر بیٹھا ہوا ہے, آتے ہوئے ڈرتا ہے یہاں, تو وقت آ گیا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو اس الطاف حسین سے آزاد کریں, ایم کیو ایم کو آزاد کریں. زارا شاید ہماری جو تھی, زارا تحریک انصاف کی, ان کے قاتل پکڑے گئے, قاتلوں نے کہا ہم نے مارا ہے. ایم کیو ایم کے قاتل جب پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, عام جے آئی ٹی کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہم نے مارا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جب عدالت میں آئیں گے تو کوئی گواہ سامنے ہی نہیں آئے گا. مجھے دھمکی دی ہے انہوں نے, ایم کیو ایم نے, جب میں نے الطاف حسین کیا مجھے دھمکی دی ہے. چلے میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں, باقی ان کے سامنے لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کو وہاں خوف ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں, ایم کیو ایم میں اچھے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے خفیہ طور پہ میرے سے بات چیت کی ہے. اچھا, لیکن الطاف حسین یہ جب تک اللہ پاکستان کو اسے آزاد نہیں کرے گا, میں تو کہتا ہوں کہ الطاف حسین کو کسی انڈین فلم رول دے دیں, کوئی وہ ویلن کا رول دے دیں, اب ہمارے سے آزاد کروائیں اس کو. جناب یہ لینگویج یوز دیکھ لیجیے, فرعون تک کہہ رہے ہیں, بزدل کہہ رہے ہیں الطاف صاحب کو, قاتل کہہ رہے ہیں, بدماش کہہ رہے ہیں, ویلن کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے نا الیکشن کے ساتھ لڑیں گے کراچی میں پیسفلی. آپ کامران صاحب میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مجھے 2 منٹ تسلی سے دیے جائیں. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف پرسنلی کوئی بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک جماعت ہے, اس میں وہ ایک مہاجروں کو ریپرزینٹ کری, دیٹس آل رائٹ, بٹ جو اس کا ملیٹنٹ ونگ اور مائنڈ سیٹ ہے ٹیررزم کا, اس کے خلاف ہے. اب اس کے اندر کوئی بھی آ جائے, اب آپ فار ایگزامپل اگر آپ شروع کریں لسٹ تو آپ شروع کریں عمران فاروق قتل کیس ایم کیو ایم, ثابت تو نہیں ہوا سر, ایک منٹ میں الزامات کی بات کر رہا ہوں سر. زارا شاہد قتل کیس ایم کیو ایم, ولی بابر ایم کیو ایم, 5 وٹنسز ولی بابر کے وہ ایم کیو ایم, ثانیہ بلدیہ ٹاؤن 288 آدمی وہ ایم کیو ایم, رندھاوا کیس وہ ایم کیو ایم, بھتہ خوری ایم کیو ایم, مطلب چینلز کو ڈسکریڈٹ کرنا ایم کیو ایم. اور اس کے بعد جب آپ آ کے انسائٹنگ اسپیچز دیتے ہیں, آپ پاکستان کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں, آپ ان کو کسی نام سے پکارتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہوگی؟ آپ کے اوپر سارے اشارے جو ہیں, آپ کا اپنا آرگن سعادت مرزا آ کے بیانات دے رہا ہے,
وہ آرگن ہے, وہ ایسا آدمی نہیں کوئی چلتا پھرتا. اگر میں کوئی آج خان صاحب کے لیے بات کروں گا تو اس کی ریلیونس اس لیے ہوگی کہ میں خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایک آرگن جس نے پوری بنیاد رکھی ہے پارٹی کی, اگر اس کے اندر آپ کے پاس سے اسلحہ والے, بھتہ خور, کلرز پکڑے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں مہاجروں کو سائڈ پہ لگانا, تو آپ کیا ایکسپلین کریں کہ مہاجر قاتل ہیں, بھتہ خور ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں؟ جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہرگز نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے وہ زہر بلوچ سے لے کے ان کی بھتہ خوری, اربوں روپے کے اسکیم لے آئے, وہ کہتے ہیں ہم سم کارڈ چلائیں گے. مطلب یہ کیا ہے؟ میں بھی اردو اسپیکنگ ہوں, اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ میں اس کو ریپرزینٹ کروں گا کہ جی آپ بھتہ خوری کریں, میرے پاس بری لینگویج کو استعمال کرتے ہیں الطاف صاحب. سر بری لینگویج, ولن بری لینگویج تھوڑی. دیکھیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, دو پرابلمز ہوتی ہیں. قاتل, بدماش, دھمکیاں دینے والا بزدل. انسان کی بائی پولر نیچر ہوتی ہے, اسپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے, اس میں وہ ہیرو بھی ہوتا ہے, ولن بھی ہوتا ہے. دیکھیں الطاف حسین صاحب جب شام کو موڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ 80s کی سیاست کرتے ہیں, مولا جٹ کی, اس کو مار دو, اس کو کاٹ دو, اس کو اٹھا دو, یہ گندا, یہ غلاظت, مطلب ایسی زبان کہ میں ٹی وی پہ بول بھی نہیں سکتا ہوں. اس کے بعد شام کو معافی مانگ لیتے ہیں, دن کو صحیح ہو جاتے ہیں. اب اس مائنڈ سیٹ کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ الطاف حسین صاحب کو کہیں کہ جی آپ آئیں, ہمارے سر پہ 2 جوتے ماریں. ہم ایک عوام ہیں, ہم زندہ لاشوں کا انہوں نے ذکر کیا. ان کا مطلب تھا گن پوائنٹ پہ آپ بجائے 3 بجے رات کو کوئی مہذب معاشرے میں کوئی لیڈر بلا کے کوئی ٹیکنیکل چیز, کوئی امپورٹنٹ ریلیونس والی چیز نہیں. وہی آپ نے جو یہ خوشبخش شجاعت صاحبہ, فیصل سبزواری, رضا ہارون, مصطفیٰ کمال, جو نارمل ڈیسنٹ ریپرزینٹیشن جن کی ہے, ان کو سائڈ پہ اس لیے کرتے کہ ان کو وہی چاہیے, مولا جٹ, تلوار, یہ وہ. دیکھیں اب وہ ٹائم چلا گیا, 80s کا ٹائم از گون. اب پاکستان بڑا شعور کے ساتھ آگے بڑھ گیا, کراچی کو آزاد کرا چکے ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جی, آپ لوگ کہتے ہیں اتفاق ہوتا ہے, بابر غوری صاحب نکل گئے, اتنے بڑے ایلیگیشنز کے بعد اتفاق تھا. اب پھر آپ کہتے ہیں پوائنٹ اسکور کرتے ہیں. یہ میرے پاس FIR ہے, پولیس رپورٹ ہے 17/3/2015 کی. اس میں کیا لکھا؟ حیدر عباس رضوی صاحب اپنے پاسپورٹ کی گمشدگی کا اعلان کرتے ہیں, رپورٹ لکھواتے ہیں اپنے پولیس گارڈ کے تحت. اب میں اس FIR یا اس پولیس رپورٹ پر کیا کہوں گا کہ کیا آپ بھی بھاگنے کی تیاری کریں؟ اور اگر میں یہ سوال کر رہا ہوں تو میرا اس لیے رائٹ ہے کہ بابر غوری آپ کا بھاگ گیا ہے. اگر بابر غوری کے پاس ہے, اگر آپ کے پاس یہ پولیس رپورٹ موجود ہے جس میں کیا نام حیدر عباس رضوی صاحب کی, جس میں اپنے پاسپورٹ کے متعلق انہوں نے کہا یہ گم ہو گئے, تو میں آپ یہ کو لگ رہا ہے حیدر عباس صاحب بھاگ رہے ہیں. دیکھیں نا وہی سیکوینس ہے نا ٹائمنگز کا. اس سے پہلے بابر غوری صاحب نکل گئے, اس کے بعد حیدر عباس رضوی صاحب کا نام آیا انہی دنوں میں. یہ تو ان کا رائٹ ہے, پاسپورٹ گم ہو گیا, لیکن ٹائمنگ سے بڑی امپورٹنٹ ہے. آصف اسلم صاحب, کبھی رابطہ کمیٹی نے الطاف حسین صاحب سے یہ پوچھا ہے یا ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی پرووکیٹو لینگویج استعمال نہ کیا کریں؟ جس طرح عمران خان صاحب کو میں تنقید کر رہا ہوں, اس طرح کبھی کیا رابطہ کمیٹی کو اتنی پاور ہے کہ وہ بھی الطاف حسین صاحب سے کہیں کہ جناب دیکھیں کراچی کا امن جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہے, MQM کے لیے بھی, PTI کے لیے بھی, تو آپ بھی عمران خان کے متعلق اس طرح کی لینگویج استعمال نہ کریں. یہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں الطاف حسین صاحب سے سوال کرنا. ایک سیکنڈ, ایک منٹ سر, میں سوال بڑا اہم کر دیا میں آتا ہوں. میں کامران دیکھیں جو بات آپ نے کہی, یا فیصل جو بات ابھی کہہ رہے تھے کہ کرمنل مائنڈ سیٹ, دیکھیں ہمارے اوپر تو جتنے بھی ایلیگیشنز لگے ہیں وہ سارے ایلیگیشنز ہیں, اور یہ بار بار اس کو جاسوسی ناولوں کی طرح یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ جی سہولت مرزا کا بیان, فلانے کا بیان, اس نے یہ کہہ دیا. یہ سارے پرسیپشن کی بنیاد پر, ایلیگیشن کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں. میں کوئی بات پرسیپشن اور ایلیگیشن کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں. عمران خان کا جو کرمنل مائنڈ سیٹ ہے وہ تو پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ طالبان دہشت گردوں کے ساتھ ان کے روابط, ان کے آفیسز کھولنے کی بات, ان کے ساتھ اپنے تعلقات, وہ پولیس کے لوگ جن کو اسلام آباد میں گن پوائنٹ پہ چھڑوایا گیا, وہ کرمنل مائنڈ, وہ تمام لوگ جن کو کنٹینر پر کھڑے ہو کر دھمکیاں دی گئی, وہ ساری چیزیں تو سب کے سامنے ہیں. مطلب یہ تو بہت آسانی سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی اپنی ساری خرابیاں جو ہے وہ MQM پر ڈال کر نکل جائیں. جن جن لیڈران کو انہوں نے برا بھلا کہا, یہ تو کیمرے کے آگے نہیں, یہ ساری چیزیں کیا ٹی وی نے, میڈیا نے نہیں دکھایا. آج اگر یہ ساری چیزیں ان کے مطابق نہیں ہو پا رہی پاکستان میں, کہ جو وہ چاہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر بن جائیں, جو وہ چاہ رہے تھے کہ طالبان دہشت گردوں کا ایک میکینزم, ایک سسٹم یہاں پر پورے پاکستان میں ہو, جو ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں, کراچی میں بھی اس کی کوششیں, ہمیں ڈر ہے کہ اسی طرح کی کوششیں. تو جو یہ ساری چیزیں اس سے لڑنے کے لیے MQM اگر کھڑی ہوتی ہے اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے MQM اگر ریزسٹ کر رہی ہے تو ان کو یہ ساری چیزیں بری لگ رہی ہیں. بریک میں جانا ہے, لیکن اگر آگر یہ کوششیں کر رہے ہیں تو ان کا آصف بھائی مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن مولوی صاحب اگلے سوال چھوڑ جا رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو ایلیگیشن لگائیں, آپ
آپ اپنی زبان کو دیکھیں اور اس سطح کو دیکھیں جس پر عمران خان آگے آپ لوگ قتلوں میں ملوث ہیں سر. پولیس چیف کہہ رہا ہے, آصف صاحب پولیس چیف کہہ رہا ہے کہ آپ کی سندھ گورنمنٹ جس کا پیروں میں پڑے لوگوں کہہ رہی ہے. لیکن یہ جو باتیں آصف صاحب بریک کے بعد بریک لوں گا میں, آصف صاحب بریک لوں گا. ماریو محمد صاحب آپ کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم جو یہ شکوہ کر رہی ہے کہ ان کا میڈیا ٹرائل کا شخص اس کی دھجیاں بکھیر دی, پرائم منسٹر نے شکوہ کیا, تو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو آپ کی گورنمنٹ کا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح 9-0 پہ ریڈ کی, اور جس طرح نواز شریف صاحب بوانگ دوہل کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت ہے, تو امیج آپ نے ان کا بگاڑا ہے, اور اسی کے پرسپشن کے تحت ایک ایسا آپریشن ہو رہا ہے جس میں ایم کیو ایم کے بقول نون لیگ کی پارٹی پھر ان کو اڑانے کی کوشش کر رہی ہے. اس میں میں آپ سے ضرور جواب لوں گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی وارم ویلکم بیک. جی ماروی صاحبہ, میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ یہ آپریشن تو آپ لوگوں نے کیا ہے اور ایم کیو ایم کے تحفظات بھی ہیں کہ بیسکلی آپ کی حکومت نے ان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ بریک کے دوران سرتاج عزیز صاحب کا میسج آ گیا, اور وہی بات جو خواجہ آصف صاحب نے کہی, تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ روئٹرز کی بالکل کوئی ایسا کنفرمیشن نہیں ہے, اور گورنمنٹ کی پوزیشن بہت کلیئر ہے اس پہ کہ کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا. اب آتے ہیں آپ کا جو ایم کیو ایم والا جو مسئلہ چل رہا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر صاحب اور سارے جو کابینہ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور باقی دوسرے جگہوں پہ بھی کافی کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہر صورت میں کرمنل ایلیمنٹس کو جو ہے برداشت نہیں کرے گی اور ایکشن لے گی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بنتا ہے تحفظ کرنا ہر شہری کا پورے پاکستان میں. اب وہ صرف کراچی کا مسئلہ تو نہیں ہے, تو یہ صرف کراچی اسپیسیفک نہیں ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن ایکشن لیا جائے گا جہاں کرمنل ایلیمنٹس ہوں گے. اب وہاں کرمنل ایلیمنٹس ہیں تو ایکشن لیا جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک آپ ہمیں پچ کر سکتے ہیں کسی کے اگینسٹ. ہم ایک اپنا نواز شریف صاحب اعلان دہشت گرد کہتے رہے ایم کیو ایم کو, اس لیے لوگ سوچتے ہیں آپریشن بھی کیا ہوا ہے ایم کیو ایم کے خلاف, اس لیے ایم کیو ایم کے کنسرنز بھی ہیں آپ لوگوں کو. دیکھیں اگر ایم کیو ایم کے رینکس میں سے کرمنلز نکلے ہیں تو ظاہری بات ہے کرمنلز کے خلاف ہو رہا ہے نا کام, کوئی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف تو نہیں ہو رہا. اور ہر دفعہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہی کہا ہے کہ وہ جہاں بھی کرمنلز ہوں گے, جس پارٹی میں بھی ہوں گے, اس کو کلینز کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ ہماری اولین ترجیح جو ہے پاکستان کی عوام ہے اور ان کا تحفظ ہے. سو فرینکلی میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو اسی لائٹ میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اظہار الحق صاحب, یہ ڈسٹنگوش کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ایک پارٹی ہے, اس کے اندر ملیٹنٹ ونگ ہے, اس کے ملیٹنسی کو ختم کیا جا رہا ہے, نہ کہ اس پارٹی کے کور کو ختم کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کیوں, یہ ڈفرنس ہے یا ایک ہی بات ہے؟ اس سلسلے میں 3 اصولی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت بریفلی. جی. پہلی اصولی بات تو یہ ہے, میں نے اس پر لکھا بھی ہے, کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم پر جب ہم مہاجر پرستی کا الزام لگاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے بہت پہلے ہم خود پاکستانی ہونے کے بجائے سندھی, کشمیری, پنجابی, بلوچی بنے, لنگوسٹک اور ریجنل بیسس پر پارٹیاں بنی. اس کے بعد ایم کیو ایم کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا, وہ بھی مہاجر بن گئے. دوسری اصولی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پرانے لاہور میں اندرون شہر میں ایک خاص کمیونٹی کی عورتیں ہیں, تو وہ مشہور ہیں کہ ناشتہ کرنے کے بعد پڑوسن کو آواز دیتی ہیں کہ آپ بہن ہونا سی لڑیے. اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں. جی. تو دونوں طرف سے آگ, وہ کیا کہتے ہیں, دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. تحمل اور ٹالرنس ان دونوں پارٹیوں میں نہیں ہے. یہ بھی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, وہ بھی استعمال کرتے ہیں, اور یہ بھی طے ہے کہ جب ایک گالی دے گا تو دوسرا اس کو سورت یاسین پڑھ کر نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے اصولی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ساری ہماری ہمدردیاں ہیں, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ ملیٹنٹ ونگ نہیں ہونا چاہیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اب الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ اس پارٹی کے لیے ایسٹ سے زیادہ لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. یہ تو بڑی بات کہی خطرناک آپ نے. پارٹی یہ کس بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے جو کارکن ہیں اور لیڈر ہیں ان کے لیے بعض دفعہ کچھ باتوں کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. مثلا یہ بات جو سب کہتے ہیں ایم کیو ایم کے مخالفین کہ ان کے رہنما باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے, یا مصطفیٰ کمال جیسے بندوں کو گائیڈ لائن کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا.
یہ بات صحیح ہے آصف حسنین صاحب؟ آپ کے اندر کوئی انتشار نظر آ رہا ہے جس طرح اظہار الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ الطاف حسین صاحب لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں ایسٹ کے بجائے؟ دیکھیں جی، ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین کا ہی نام ہے اور الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہے، جو آج ہو رہی ہیں، وہ یہی سب کچھ تو ہو رہا ہے کہ جی کسی طرح مائنس الطاف حسین ایم کیو ایم کو رن کیا جائے، جو کہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے اور اس کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ جہاں تک کرمنل ایلیمنٹ کا تعلق ہے کامران، میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب 4 جماعتوں کے نام سپریم کورٹ میں دیے گئے تو ان میں سے وہ 3 کون سی اور جماعتیں تھیں جن کے ہیڈ آفیسز پہ چھاپے مارے گئے؟ یہ تو حکومت بتائے گی جی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت بتائے گی۔ دوسری طرف ماروی صاحبہ بھی ایک بات کہہ رہی تھی کہ جی کراچی میں یہ ایم کیو ایم کا کرمنل، مجھے بتائیں وہ اندرون سندھ رہ رہی ہیں، کیا اندرون سندھ اغوائے برائے تاوان جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ بالکل ہوتا ہے جی، شام کو لوگ بات بیانات ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے ریکارڈ پر بیانات ہیں کہ جی سندھ کے اندر اتنی لاقانونیت ہے، سندھ کے اندر اتنی بدنظمی ہے، کرپشن ہے، وہ جو کرمنلز ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں ہے سر، یہ تو پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ نہیں آ رہی ہے۔ میں جواب دینا چاہوں گی۔ جی مجھے بتائیں کامران، جی بالکل میں پنجاب کے اندر کرائم ختم ہو گیا؟ آپ خود لاہور میں رہ رہے ہیں کامران، مجھے بتائیں اس وقت لاہور میں کرائم کی پوزیشن کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ تو جب لاہور میں بھی کرائم اسی طرح سے ہو رہا ہے، آپ نے کون سا آپریشن کر دیا وہاں پہ؟ آپ کو آپریشن کی وہاں ضرورت نہیں ہے، صرف کراچی میں آپریشن کی ضرورت ہے آپ کو۔ جی جناب، جی بالکل، میرے خیال میں اگر آپ ریپیٹ کریں یہ پروگرام تو اس میں میری سٹیٹمنٹ بہت کلیئر ہوگی کہ میں نے یہی کہا کہ پاکستان کے کسی پارٹ میں کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم ایکشن لے رہے ہیں ان ساری کرمنل ایلیمنٹس کے خلاف۔ تو میں نے تو واضح کر دیا بفور اینی ون کین سے اینی تھنگ کہ صرف کراچی کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ تو پاکستان کے ہر شہر میں ایلیمنٹس۔ دیکھیں میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا آصف صاحب، اور اگر آپ انٹرپٹ کریں گے میں بھی پھر انٹرپٹ کروں گی۔ میں تو سمپل بات کی ہے اور آئی تھنک کسی کو اس سے کوئی جو ہے ڈفرنس اوپینین ہو نہیں سکتا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ ایکشن لے رہے ہیں، یعنی کہ لے رہے ہیں ہر شہر میں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ ریئیکٹ آپ کر رہے ہیں اور ہم آپ کی ریئیکشن پہ کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز جہاں نظر آئیں گے ہم کریں گے ریئیکٹ۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ ایک اور بھی ہے فیصل واٹا صاحب، کامران ایک بات میں آپ کو ابھی آ رہا ہوں صرف دیکھیں، چھاپے آپ مار رہے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر، سہولت مرزا کی ویڈیو آپ نشر کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے، پرسپشن ایم کیو ایم کا خراب کر رہے ہیں، فیس ایم کیو ایم کا ملائن کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سب کے اوپر ہم کر رہے ہیں اور ایم کیو ایم ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں باری باری کریں گے واٹا صاحب، وہی ریئیکٹ کرے گا لینگویج لوگ کہتے ہیں۔ کامران صاحب میں کچھ کہنا چاہوں گی، ماروی صاحبہ ایک منٹ، جی بول لیجیے جلدی سے بول لیجیے، کوئی رسپانس۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس کو بڑا پرسنلی لے رہے ہیں کیونکہ آبویسلی ایم کیو ایم کے جو مین ہیڈ آفس ہے، جو مین گڑھ ہے، وہاں سے یہ پکڑے گئے ہیں۔ سو کلیئرلی ان کو اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور وجہ بھی ہے، میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی ایک اور وجہ بھی ہے، بالکل ایک اور ماروی صاحبہ، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے لیکن واٹا صاحب لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہیڈ آفس سے کوئی نہیں پکڑا، بڑا کرٹیکل ہے صرف ایم کیو ایم کا آ رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے۔ دیکھیں ایم کیو ایم آلریڈی عزیز آباد سے لاکھ سے اوپر ووٹ لے چکی ہے اور آپ کی کوئی 38,000 ووٹ ہے۔ اب پھر وہ الیکشن سے پہلے اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ جلسے کے اندر لینگویج ایسی استعمال کی تو مجھے تو یہ لگتا ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ الیکشن ہی ملتوی نہ ہو جائے، حالات ایسے نہ ہو جائے وہاں پہ۔ تو آپ کے ہاتھ میں بھی کراچی کی اب آپ اسٹیک ہولڈر ہیں، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے ووٹ کے حساب سے اب ایم کیو ایم کے بعد، تو آپ پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے جناب، رسپانسبل اسٹیٹمنٹس دیں۔ کانا صاحب پہلے میں ایڈریس کروں گا آصف صاحب کی کچھ باتوں جی کوئکلی کر دیجیے۔ آصف صاحب نے کہا کہ خان صاحب دہشت گرد ہیں، خان صاحب یہ ہیں، خان صاحب وہ ہیں۔ آصف صاحب کو میں یہ ریمائنڈ کرنا چاہوں کہ میں نے ابھی تک ان کو نہیں کہا کہ ان کا جو قائد ہے وہ رات کو موڈ میں ہوتا ہے، میں نے ان کو نہیں کہا کہ وہ بائی پولر ہے، کبھی وہ پیر پہ ہوتا ہے، کبھی وہ معافی مانگ رہا ہوتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ قتل میں ڈائریکٹ انوالوڈ ہے۔ یہ تو آپ جس کی زارا شاہد قتل کیس کا کہہ رہے ہو، جن کے پیروں پہ آپ پڑے ہوئے ہیں، سندھ تنجا اور منجا کرتے رہتے ہیں آپ، پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مرڈر میں انوالوڈ ہے۔ آپ کا تھیبو جو آپ کے آئی جی جیل تھا اور سہولت مرزا کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، اس تھیبو نے آگے ٹی وی پہ کہا، میں خود شو پہ تھا کہ سہولت میں اس کی زارا شاہد قتل کیس میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں، باقی کیسز میں یہ لوگ انوالوڈ ہیں، اس کے بعد پھر یہ ان کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں۔
پیپلز پارٹی کا بھی یہ عزیر بلوچ جو ان کا سہولت مرزا آنے والا ہے، وہ ان کو کبھی کہتے ہیں مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے، پھر جب ان کو ہوا کا رخ دوسری طرف لگتا ہے وہ ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. وہ ان کو کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ کرمنل ہے. اور جہاں تک آصف صاحب نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ الطاف حسین کا نام ہے اور میں اردو سپیکنگ ہوں، تو میرے لیے گالی ہے اگر مجھے یہ بات آج سنائی جا رہی ہے. کیا گالی آپ کہ اگر الطاف حسین صاحب کا مطلب مہاجر قومی موومنٹ ہے، آئی ایم سوری، آئی وانٹ ٹو ڈس ایسوسیٹ، آئی ڈس اگری ٹو واٹ آصف صاحب نے تحریک کا حصہ لینا ہے. بھائی تو ہم اردو سپیکنگ جتنے بھی ہیں تو ان کو آپ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور آصف صاحب جو زبان لیڈرز کے لیے یوز کر رہے ہیں، بھائی قتل کے مقدمے آپ کے اوپر، بھتہ خوری کے آپ کے اوپر، ساندیا بلدہ ٹاؤن آپ کے اوپر، پھر آپ کہتے ہیں ہم غلط لینگویج یوز کریں. ہم نے کون سی گالی دی ہے؟ سر آپ ہماری ماؤں بہنوں کو آ کے ٹی وی پہ گالیاں دیتے ہیں، اس کے بعد ہم رسپانس دیتے ہیں. وہ ایم کیو کی بات کریں تو اس کے بعد آپ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں جی بہت سی باتیں آپ اور کریں. اگر ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ عقل، آپ روز استعفا دیتے ہیں پرانی پنجابی لوگوں کی طرح، بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں روک لینا. روز الطاف حسین صاحب استعفا دے رہے ہیں، روز 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، نہیں جی آپ رک جائیں، آپ رک جائیں. مسئلہ ہے نا بھائی جان. بھائی یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ تو نہ کریں. قوم کے 1.5 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں، 2 گھنٹے ایئر ٹائم لے رہے ہیں. اگر آپ نہیں دکھاتے تو آپ کا پلگ کھینچ لیتے ہیں، آپ کو تنیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں کے جی آئی ٹیز میں نام لکھے جاتے ہیں، ہمارے نام لکھے جاتے ہیں. اب یہ ٹائم ختم ہو گیا. کراچی لاہور بات شروع ہے. یہ اگر میرٹ پہ کام کریں تو 15 گھنٹے لے رہے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں ہے. 15-20 گھنٹے دھرنے میں لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں. بریک کے بعد آؤں گا آپ کے پاس. کامران آپ کے خلاف امریکہ کی عدالت نے سیتا وائٹ کیس میں سیتا وائٹ ہمارا دیا کہ آپ بد کردار آدمی ہیں، آپ بد کردار آدمی ہیں، اگر آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بند کرو، یہ قوم کا ایشو ہے. سیتا وائٹ آپ اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے، آپ اپنے کرائم کو چھپانے کے لیے، آپ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے آپ کے خلاف تو فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارے خلاف تو کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. آپ تو اس فیصلے کو نہیں مان رہے جو امریکی عدالت نے سیتا وائٹ کے حوالے سے آپ کو بد کردار کا ہے. اس بچی کو نہیں مان رہے، اپنی اولاد اچھے لوگوں کو سائڈ پہ اس لیے کرتے ہیں. کل آپ لوگوں نے تڑی دی ہے کہ کوئی مکہ خور آ کے کوئی میرا پیار کرنے والا آدمی کچھ کر دے گا، کر کے دکھایا آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کریں نا آپ اسٹرائک کراچی کے اندر، قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا. کریں نا آپ لوگ اسٹرائک. کیا نہیں ہو سکتا آصف صاحب؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ کون نہیں ہو سکتا؟ بد کردار آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا. اپنی بچی کو بچی مان لو. وہ کہہ رہے ہیں بد کردار لیڈر نہیں ہو سکتا، اپنی بچی کو بچی مان لو. یہ ذاتی مسئلہ ہے، اس کو بھائی کیریکٹر الگ چیز ہے، قتل اور قاتل ہونا زیادہ بری چیز ہے. لوگوں کی گردنیں کٹانا، اپنے گھر والوں کی گردنیں کٹانا، اپنی پارٹی کے لوگوں کی گردنیں کٹانا غلط چیز ہے. آپ کو پارٹی کا ٹاپ لیڈر، رابطہ کمیٹی سمیت آپ کے گورنر تک نشان جا رہے ہیں. کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ سیاست میں آپ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کی ماں بہنوں کی عزت نہیں کرتے کیا؟ ہم اپنے دشمن کی ماں بہن کی عزت کرتے ہیں. آپ جب چاہے گندی زبان یوز کرتے ہیں. آپ نے عیاشیوں میں گزار دیا. یہاں پر جو ہے وہ اس کا آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہو رہا تھا اور آپ اپنی شادیاں اور رگلیاں منا رہے تھے. بھائی نکاح کرنا اور قتل کرانے میں فرق ہے میرے بھائی. قتل کروانا، بوری بند لاشیں بنوانا، بھٹا کرنا، لوگوں کو زندہ جلانا ایک الگ چیز ہے، نکاح کرنا ایک الگ چیز ہے. سپورٹر ہے، اس کے مینوفیکچرر ہے، اس کے سپورٹر ہے. بھائی سولت مرزا قاتل نہیں ہے. سولت مرزا کو بنانے والے جو شیروانی اور کوٹ میں بیٹھے ہیں وہ قاتل ہیں. اب وقت ان کی گردن کا آ گیا، اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. سولت مرزا کوئی عام آدمی نہیں ہے، آپ لوگوں کا چہیتا تھا جس کو 16 سال آپ نے ڈیفینڈ کیا. آپ کی 2015 کی تقریر ہے آپ کی رابطہ کمیٹی کی، تو اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور بھائی ہم کسی کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہم دولت مرزا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے جس کو آپ نے ڈسون کر دیا استعمال کر کے. ذاتیات پہ یار بات نہ کیا کریں. کہاں ہے سر قتل کر؟ میں آپ کی بات نہیں کر، میں آصف بھائی ذاتیات میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں وہ کوئی جو معاملہ آپ اٹھا رہے ہیں، میں تو یہ تو بلو دا بیلٹ ہے نا، بہت بلو دا بیلٹ ہے. الطاف صاحب بھی یہ آپ کو میں ریفرنس دے رہا تھا اسپیچ میں، اس دن بھی یہ فرما رہے تھے. تو سیاست کریں، عوام سے ووٹ لیں، اس میں نہ وائٹ کو لائیں نہ بلیک کو لائیں. ایک منٹ میں بریک لوں گا جی، واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک. پروگرام کا وقت جو ہے وقت سے اوپر چلا گیا. میں بس کنکلوژن نہیں کروں گا آپ کے ساتھ. ایک دو چیزوں کی کنفیوژن تھی یمن کے حوالے سے، جو سعودی عرب میں فوج بھیجنے کا معاملہ ہے، وہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف نے جو ہے وہ رائٹرز کی اس خبر کی تردید کر دی جو ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بیان کی تھی. اس کے مطابق پاکستانی فوج وہاں جاری تھی کہ فیصلہ ہو گیا، وہ فیصلہ نہیں ہوا. آبویسلی ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کا اپنا بھی کنسرن ہے اس کے اوپر، اور فوج اور پرائم منسٹر آئی تھنک اس میں فیصلہ کریں گے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آن بورڈ نہ ہوا تو بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے فوج بھیجنا، کیونکہ فوج اس وقت اپنی زندگی کا سب سے بڑا آپریشن لڑ رہی ہے اور پاکستان کی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے.
बहुत बड़ा मार्का होने लगा है कराची के अंदर, अजीजाबाद के अंदर देखा जाएगा कि MQM की पॉपुलैरिटी 9-0 पे रेड के बाद वहीं पे कायम दायम है। जो लास्ट इलेक्शन में थी कमी आई है या ऊपर गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी हुई है, सिर्फ दावे और भड़के हैं या वाकतन वो कुछ गेन करते हैं अजीजाबाद के इलेक्शन में। हमें कल तक के लिए इजाजत है।